محمد شفیع صاحب کو کہہ دیا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العلي العظيم. وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين. حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم کی آیہ کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیہ کریمہ کا ترجمہ اور چند تفصیلی فوائد بیان کرنے سے پہلے میں اپنے ان تمام بزرگوں اور دوستوں کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں. قلب کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری عدالت اور بیماری کے سلسلے میں دعائیں کروائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مخلصانہ دعاؤں کی برکت سے مجھے صحت عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام بزرگوں اور دوستوں کو سلامت و کرامت. دوسری بات یہ ہے کہ مخدوم و محترم استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد رمضان کا مرشد اللہ العالی نے مجھے یہ مبارکباد پیش کی ہے کہ میں قومی اسمبلی کے الیکشن کے مقدمے میں کامیاب ہوا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے
میرا حق مجھے دلا دیا ہے اور میں اس وقت قومی اسمبلی کا ممبر۔ اس سلسلے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میری کامیابی سارے اہل سنت و جماعت کی کامیابی ہے، آپ حضرات کی کامیابی ہے، کیونکہ میں اہل سنت و جماعت کا اور آپ حضرات کا خادم ہوں۔ میری کامیابی حقیقتاً آپ کی کامیابی ہے، لہٰذا میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق پر استقامت عطا فرمائے اور اسمبلی کے اندر بھی دین اسلام اور مسلک حق اہل سنت و جماعت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات یہ ہے کہ میں ایک ادنا ترین آدمی ہوں، میری کوئی حیثیت اور میرا کوئی مقام نہیں، میرے پاس اگر کچھ ہے تو وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی و اسم گرامی ہے اور بزرگان دین کی عقیدت اور محبت ہے۔ میں اسی کو اپنے لیے سرمایہ ایمان اور ذریعہ نجات سمجھتا۔ دنیا دار لوگ جو ہیں ان کے نزدیک یہ اسمبلی کی ممبریاں یا وزارتیں یا عہدے بڑی بکت رکھتے، لیکن میرے نزدیک یہ کوئی بکت نہیں۔ میرے نزدیک ممبر رسول پر بیٹھ کر قرآن شریف پڑھنا، اس کی تفسیر بیان کرنا، حدیث پڑھنا، فقہ بیان کرنا، یعنی اسلام کی تبلیغ کرنا، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس کے مقابلے میں جو اسمبلی کی ممبریاں اور وزارتیں کوئی چیز نہیں۔ حضور علیہ السلام کی ممبر پر بیٹھنے کا اعزاز اسمبلیوں کی ممبریوں سے بہت بلند ہے اور بہت بالا ہے۔ یہ تو چند روز کا دن ہے، آج کوئی ممبر ہے اور کل نہیں ہے، لیکن جو ممبر رسول پر بیٹھ کر بیان کرنے والے ہیں ان کے یہ احساس ہمیشہ کے لیے حاصل ہے۔ خطیب پاکستان ہمیشہ ہی رہنا ہے، لیکن ممبر پتہ نہیں رہنا ہے کہ کب تک نہیں رہنا، یہ رہنے جانے والے یہ احساس بہت بڑا، ان بزرگان دین کی عقیدت اور محبت یہ بہت بڑی چیز ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائے اور دائمی طور پر عطا فرمائے۔ مجھے تقریر کے سلسلے میں بہت سی باتیں کہی گئی ہیں، بہت سے موضوع بیان کرنے کے لیے فرمایا گیا اور میں مریض بھی ہوں، زیادہ وقت نہیں دوں گا، مختصر کے وقت میں میں کوشش کروں گا کہ ان مسائل پر کچھ روشنی ڈال کروں۔ آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ، وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدی ودین الحق، ہدایت اور سچا دین دے کر، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ سچے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دیا جائے۔ وَکَفَىٰ بِاللَّهِ شَہِیدًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کہاں حال ہے کہ وہ شہید ہے۔ یہ ہے آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ۔ ادھر توجہ دیجیے، تشریح اور تفسیر کے سلسلے میں جو باتیں کرنی ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ، وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو
تو سوال یہ ہے کہ وہ کون ہے؟ اس نے اپنے نام سے لیا ہی نہیں، نہ ذاتی نام لیا ہے اور نہ صفاتی نام لیا ہے۔ یوں نہیں فرمایا هو اللہ الذی ارسل رسولہ کہ وہ اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو، اور یوں بھی نہیں فرمایا هو الرحمن الذی ارسل رسولہ کہ وہ رحمان ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو۔ نہ اس نے اپنا ذاتی نام لیا اور نہ صفاتی نام لیا۔ هو الذی فرمایا، ہوگا ضمیر ہے جو غائب کے لیے آتی ہے، اور ضمیر کا پتہ نہیں چلتا جب تک اس کا مرجع کم نہیں ہے۔ الذی اس میں موصول ہے، اور اس میں موصول کا پتہ نہیں چلتا جب تک اس کا صلہ سامنے نہ آ جائے۔ میں سمجھانے کے لیے اردو کی 2 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ میں یوں کہوں کہ زید آیا اور اس نے قرآن پڑھا، اس عبارت میں اس نے یہ ضمیر ہے اور اس کا مرجع ہے زید آیا اور اس نے یعنی زید نے قرآن پڑھا۔ اگر میں صرف یوں کہتا رہوں کہ اس نے قرآن پڑھا، اس نے قرآن پڑھا، تو آپ حضرات کو پتہ نہیں چلے گا کہ قرآن کس نے پڑھا، کیونکہ اس نے ضمیر ہے تو صرف ضمیر کا ذکر کرتا رہوں اور مرجع کا ذکر نہ کروں تو ضمیر کا پتہ نہیں چلتا جب تک اس کا مرجع سامنے نہ ہو۔ اسی طرح اللہ کی جس میں موصول ہے، اور اس میں موصول کا پتہ نہیں چلتا جب تک صلہ سامنے نہ آ جائے۔ مثلا میں یوں کہوں کہ آپ کو اس نے سلام کہا ہے جس نے آپ کو ٹوپی بھیجی، اس عبارت میں اس نے سلام کہا ہے یہ اس میں موصول ہے، اور جس نے ٹوپی بھیجی تھی یہ اس کا صلہ ہے۔ اگر صرف یوں کہتا رہوں کہ آپ کو اس نے سلام کہا ہے، اس نے سلام کہا ہے، تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ سلام کہنے والا کون۔ لیکن جب میں نے یوں کہہ دیا کہ اس نے سلام کہا ہے جس نے آپ کو ٹوپی بھیجی تھی، تو چونکہ ٹوپی بھیجنے والے کو آپ جانتے ہیں لہٰذا آپ سمجھ گئے کہ سلام کہنے والا کون۔ تو ان مثالوں سے آپ حضرات پر یہ واضح ہو گیا کہ ضمیر کا پتہ بغیر مرجع کے نہیں چلتا اور موصول کا پتہ بغیر صلے کے نہیں چلتا۔ جہاں ہوگا ضمیر ہے اور اللہ کی اس میں موصول ہے، ارسل رسولہ اس کا صلہ ہے، تو مانا کیا ہوا کہ یہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انداز کیوں اختیار فرمایا؟ اس لیے کہ لوگوں جس طرح ضمیر کا پتہ بغیر مرجع کے نہیں چلتا اور موصول کا پتہ بغیر صلے کے نہیں چلتا، اسی طرح تمہیں میرا پتہ بغیر میرے رسول کے نہیں چل سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول پاکستان۔ کوئی شخص اپنا تعارف کراتے ہوئے یوں کہے کہ میں وہ ہوں جس کا قرآن شاگرد ہے، اپنا نام نہ لے، یوں کہے کہ لوگوں میں وہ ہوں جس کا قرآن شاگرد ہے، تو وہ اپنا تعارف اس انداز سے کیوں کراتا ہے؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ لوگ میرے شاگرد کی قابلیت، صلاحیت، علم و فضل کو جانتے ہیں۔ اگر میں کہوں گا کہ میں وہ ہوں جس کا وہ شاگرد ہے، تو یہ لوگ خود ہی اندازہ کر دیں گے کہ جس کے شاگرد کے علم و فضل کا یہ حال ہے اس کے استاد کے علم و فضل کا کیا حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا تعارف کراتا ہے
تو اپنے رسول کے ذریعے سے کراتا ہے کہ لوگوں میں وہ ہوں جس نے ایسا شان رسول تمہارے پاس بھیجا. اس رسول کو دیکھو تو دیکھ کر اندازہ کر لو کہ جس کا رسول ایسا ہے اس رسول کے پیدا کرنے والا خدا کیسا ہے. جس رسول کی شان یہ ہے اس رسول کے بھیجنے والے اللہ تعالیٰ کی شان کا کیا عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ سے اس انوکھے اور نرانے محبوب پر ناز ہے، فخر ہے. اللہ اپنا تعارف کراتا ہے تو اس رسول کے ذریعے سے کراتا ہے. یاد رکھو حضور کا علم اللہ کے علم کی دلیل ہے. حضور کا علم اللہ کے علم کی دلیل ہے. حضور کا کمال اللہ کے کمال کی دلیل ہے. حضور کا کمال اللہ کے کمال کی دلیل ہے. اللہ فرماتا میرے اس رسول کے کمالات کو دیکھو تو میرے کمالات کا اندازہ کر لو کہ جب مخلوق کے کمالات کی یہ شان ہے تو خالق کے کمالات کی کیا شان ہو. والذی ارسل رسولہ وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو. دیکھیے ہر جگہ فرمایا یہ ہر جگہ جو ہے یہ ارسال سے، اور ارسال کے معنی ہے بھیجنا، اور بھیجی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہو. خالہ کا نہیں فرمایا وہ والذی خلق رسولہ، خالہ کا نہیں فرمایا. اگر خالہ کا فرماتے تو خالہ کا فرماتا ہے خلقن، اور خلقن سے مانا ہے پیدا کرنا بنانا. تو خالہ کا نہیں فرمایا. ہر خالہ فرما کر اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ جب میرا یہ رسول تمہارے پاس آیا ہے اس وقت اس کی تخلیق نہیں ہوئی، تشریف آوری ہوئی ہے، کیونکہ تخلیق سے اس کی ساری کائنات سے پہلے تخلیق ہوئی ہے، ساری کائنات سے پہلے، اور تشریف آوری ہوئی ہے سارے نبیوں کے بعد. حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، جو چیز اللہ نے سب سے پہلے پیدا کی ہے وہ میرا نور ہے. ایک حدیث میں فرمایا انا اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، میں پیدا ہونے میں سارے نبیوں میں پہلا ہوں اور تشریف لانے میں سارے نبیوں میں پچھلا ہوں. اول بھی ہوں آخر بھی. اول ہوں کا اعتبار خلقت کے اور آخر ہوں کا اعتبار بے کے. آپ اول بھی ہے اور آپ آخر. دیکھیے حضور علیہ السلام ساری کائنات سے پہلے پیدا ہے. آپ باعث جاتے جو عالم، آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل فریدی رحمت اللہ علیہ فرماتے وہ تو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ تو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. حضور علیہ السلام بمنزلہ جان کے، اور یہ ساری کائنات بمنزلہ جسم کے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انا من نور اللہ والخلق كلهم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری مخلوق میرے نور سے ہے. کیا مطلب کہ میری تخلیق کا سبب اللہ کا نور ہے. اللہ کا نور نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا، اور کائنات کی تخلیق کا سبب میرا نور ہے. میرا نور نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی، یعنی اللہ کا نور نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا، اور میرا نور نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی. اور دیکھو حضور کائنات کی اصل ہے، کائنات کی اصل کہتے ہیں گرد،
اصل کہتے ہیں جڑ کو. تو حضور ساری کائنات کی جڑ پہلے ہوتی ہے اور درخت بعد میں ہوتا ہے. تو حضور پہلے اور ساری کائنات بعد. اور یہ بتائیے کہ اگر جڑ نہ ہو تو درخت ہمارے کے وجود میں آ سکتا ہے؟ آپ جڑ کو بیج بھی کرتے بیج. جس طرح اصل نہ ہو جڑ نہ ہو درخت ہمارے کے وجود میں نہیں آ سکتا. اسی طرح حضور نہ ہوتے تو کائنات ہمارے کے وجود میں نہ. حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوگا. فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، اللہ وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو. یہ میری تقریر کا عنوان دو چیزیں ہیں جو آگے آ رہی. وہ کیا ہے؟ بالہدی بدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ایک بات تو یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا لے کر آئے، اور دوسری بات یہ کہ کیوں آئے. بس یہ دو باتیں میں نے کیا. ایک کیا لے کر آئے، دونوں کیا لے کر آئے، اور دوسری بات کیوں آئے. صرف مقصد کے واسطے آئے. تو پہلی بات سنو کیا لے کر آئے. اللہ تعالیٰ کہا تو مقصد الہدی بدین الحق، ہدایت اور سچا دین لے کر. کیا لے کر آئے؟ ہدایت اور سچا دین. دیکھو ہدایت لے کر آئے، ہاتھی بن کر آئے. ہدایت لے کر آئے، ہاتھی بن کر آئے. اور لوگوں کو ہدایت دینے والے بن کر آئے، ہاتھی بن کر آئے، ہدایت لے کر آئے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور ہدایت نہیں دے سکتے. اگر ہدایت دے سکتے ہوتے تو ابو جہل کو مسلمان کر دیتے، ابو لہب کو مسلمان بنا دیتے. ساری عمر زور لگاتے رہے چاچا ابو طالب بھی مسلمان نہیں ہوا. اگر ہدایت دے سکتے ہوتے تو پھر ان کو ہدایت دے دی. یہ بعض لوگ کہتے تھے. اس سے میں تیرے تک دو جواب کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں. ایک جواب ہے الزامی اور ایک جواب ہے تحقیقی. الزامی جواب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ہدایت دے سکتے تھے یا نہیں. ابھی 2 منٹ کے لیے اس کو ایک طرف رکھ دو. یہ بتاؤ اللہ کے ہدایت دے سکتا تھا یا نہیں؟ اللہ کے حاضی ہونے میں اور ہدایت دے سکنے والا ہونے میں کسی کو اختلاف ہے. وہ تو اللہ ہدایت دے سکتا تھا یا نہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ اللہ نے ابو جہل کو کیوں نہیں ہدایت دی؟ وہ مجھے نہیں دی تو اللہ ہی دے. اللہ نے کیوں نہیں ہدایت دی؟ تو اگر کوئی اعتراض کرنے والا سمجھدار ہوگا تو وہ اس کا ایک جواب دے. کیا جواب یہ دے گا کہ اللہ نے ابو جہل کو ہدایت اس لیے نہیں دی کہ اللہ نے چاہا نہیں. کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی. تو وہ یہ جواب دے سکتا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وہ ابو جہل کو اللہ نے اس لیے ہدایت نہیں دی کہ اللہ نے چاہا نہیں. تو یہی ہمارا جواب ہے. ہمارا جواب بھی یہی ہے کہ جس کو اللہ نے نہیں چاہا اس کو مصطفیٰ نے بھی نہیں چاہا. جس کو اللہ نے نہیں چاہا اس کو مصطفیٰ نے بھی نہیں چاہا. کیونکہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے محکوم ہیں، اللہ کے مطیع ہیں، اللہ پر حاکم نہیں. اللہ تعالیٰ کے مطیع، اللہ کی مرضی اور رضا کے تابع. تو اگر اللہ یہ چاہے کہ میں کسی کو ہدایت نہیں دینا چاہتا، اللہ فرمایا محبوب میں نے ابو جہل کو ہدایت نہیں دینی، تو حضور اللہ کی رضا کے خلاف تو نہیں کر سکتے. حضور فرماتے مولا کیسے تیری رضا دیتے میری رضا اگر تو نہیں دینا چاہتا تو میں بھی نہیں. میرے بزرگوں سے جب کر لو
اگر کوئی کہے کہ حضور ابو جہل کو ہدایت نہیں دے سکے تو اس کو یہ کہو کہ حضور ہدایت دے سکتے تھے یا نہیں دے سکتے تھے، جس کو ابھی ایک طرف رکھو، اللہ تو دے سکتا تھا، اللہ نے کیوں نہیں دی؟ تو اگر وہ کہے کہ اس لیے کہ اللہ نے چاہا نہیں، تو اس کا جواب یہ کہ جس کو اللہ نے نہیں چاہا اس کو مصطفیٰ نے بھی یہاں ایک اعتراض اور بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ یہ کہیں گے کہ جب اللہ نے نہیں چاہا تھا، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کو ہدایت ملے، تو پھر حضور ان کو ہدایت دیتے کیوں، تبلیغ کرتے کیوں، منہ سے کیوں دکھاتے، نہ تبلیغ کرتے نہ ہدایت دینے کی کوشش کرتے، جانتے کہ انہوں نے ماننا تو ہے نہیں، اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ ہدایت ملے تو چلو میں بھی کچھ نہیں کروں، تو حضور کو چاہیے تھا کہ کوئی تبلیغ وغیرہ نہ کر، حضور سے تبلیغ فرماتے ہیں اور ان کو ہدایت پر لانے کی کوشش فرماتے رہے، تو اس کے متعلق معاف کر میرے بزرگ اور جس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں اصل میں وہ جاہل ہے، قرآن میں تدبر اور تفکر نہیں کرتے۔ سنو، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ فرما دیا تھا، ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، اے میرے حبیب آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو یہ فرما دیا تھا کہ میرے حبیب چاہے ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ حضور کو معلوم تھا کہ مہریں لگ چکی ہیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر حضور تبلیغ کیوں فرماتے، تو اس کا جواب بھی اسی آیت میں ہے اگر غور کیا جائے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم۔ اللہ فرماتے ہیں ان پر برابر ہے، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے، تیرے لیے برابر ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سواء علیکم، محبوب آپ کے لیے برابر ہے، نہیں، ان کے لیے برابر ہے کہ وہ تو ایمان نہیں لائیں گے، مگر میرے محبوب تو جو ان کو تبلیغ کرے گا اور ہدایت پر لانے کی کوشش کرے گا، تجھے اس تبلیغ اور کوشش کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام اس لیے تبلیغ فرماتے تھے کہ آپ کو اس کا ثواب ملتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور نمونہ بن کے آئے، حضور معلم بن کر آئے۔ اگر آپ تبلیغ چھوڑ دیتے تو پھر یہ علماء کیسے تبلیغ کرتے، ان کے لیے سنت بن جاتی، تو وہ چھوڑ دو، ہمارے نبی نے جو چھوڑ دیا۔ تو نبی کریم نے آنے والی امت کو یہ سبق دے دیا کہ کسی کے ہدایت کرانے کی امید ہو یا نہ ہو، تم بڑا کر تبلیغ کرتے رہو، تم ہدایت کی آواز کو بلند کرتے رہو، اس پر اثر ہو یا نہ ہو تمہیں اس کا اجر و ثواب مل جائے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، میں یاد کر رہا تھا کہ جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ جاہل ہے، قرآن میں تدبر اور تفکر کے کام نہیں لے۔ دوسرا تحقیقی جواب، ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ خالق ہدایت اللہ ہے۔ ہم حضور کو ہدایت کا خالق نہیں مانتے، ہر شے کا خالق اللہ کو مانتے۔ اللہ خالق ہدایت اور حضور میں ہوتی ہے ہدایت، یعنی ہدایت کو پیدا تو اللہ کرتا ہے اور عطا حضور کرنا ہے۔ تو حضور کی بارگاہ سے ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جس کے لیے اللہ نے ہدایت خلق کی، پیدا کی۔ جس کے لیے اللہ نے ہدایت پیدا نہیں کی اس کو حضور کی بارگاہ سے ہدایت نہیں ملی۔ جس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھو، بچے بھی سمجھ جائیں
کہ ایک ہو بہت بڑا شیخ مالک کروڑ پتی، اور وہ کروڑوں روپیہ ایک خازن کو مقرر کرے اور اس کو دے دے. مالک کا روپیہ خزانچی خازن کے پاس ہے اور وہ پیٹی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، چاہتے ہیں اس کے پاس ہے، پیسہ پیٹی میں رکھا ہوا خازن رہتا ہے. مالک نے اس کو ہدایت کی ہے کہ جس کے لیے میں پرچی کاٹوں اس کو پیسے دے. مالک نکالتا ہے، اس کو 5,000 دے، اس کو 10,000 دے، اس کو 20,000 دے. پرچی والا مالک کی پرچی لے کر خازن کے پاس آتا ہے، پرچی دکھاتا ہے، خازن اس کو پیسے دے دیتا ہے. خازن پیسے کس کو دیتا ہے کہ مالک سے پرچی لے کر آتا ہے، اور ایک بغیر پرچی کے یاد ہے مالک سے پرچی میں لائے ویسے جا کر کہہ دے کہ مجھے 5,000 روپیہ دے دو، تو خازن دے لازم کہے گا مالک سے پرچی لاؤ. تو کہ مالک سے میرے وہاں سے پرچی ہو سکتا تو میں دے تو خازن کہے گا کہ اگر مالک نہیں کرتا تو پھر میں بھی نہیں دیتا، کیونکہ مالک نے مجھے پابند کیا ہے کہ اسی کو پیسے دینے ہیں جس کے لیے میں پرچی کا تو جس کو پرچی میں ملی وہاں پر جا کے کہنا شروع کر دے گی مالک پرچی کاٹتا ہے، اس کو 5,000 دے، اس کو 10,000 دے، اس کو 20,000 دے. پرچی والا مالک کی پرچی لے کر خازن کے پاس آتا ہے، پرچی دکھاتا ہے، خازن اس کو پیسے دے دیتا ہے. خازن پیسے دے دے کس کو دیتا ہے کہ مالک سے پرچی لے کر آتا ہے، اور ایک بغیر پرچی کے یاد ہے مالک سے پرچی میں لائے ویسے جا کر کہہ دے کہ مجھے 5,000 روپیہ دے دو، تو خازن دے خازن کہے گا مالک سے پرچی لاؤ. تو کہ مالک سے میرے وہاں سے پرچی ہو سکتا تو میں دے دوں، تو وہ خازن کہے گا کہ اگر مالک نہیں کھاتا تو پھر میں بھی نہیں دیتا، کیونکہ مالک نے مجھے پابند کیا ہے کہ اسی کو پیسے دینے ہیں جس کے لیے میں پرچی کا تو وہ جس کو پیسے میں ملی وہاں پر جا کے کہنا شروع کر دے گی کہ ہی نہیں سکتا، اگر دے سکتا ہوتا تو مجھے نہ دیتا. تو ہر عقل مند کہے گا کہ بھائی دے سکتا ہے، دیتا ہے، اس کی ڈیوٹی یہی ہے، مگر دیتا اس کو ہے کہ مالک سے پرچی نہ تجھے پرچی نہیں ملی تو تم کہتا بچہ دے ہی نہیں گا. تو میرے دو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا خزانہ دے کر اپنے حبیب کو بھیجا، فرمایا تو ہدایت کا خازن بن کر بیٹھ جا، میں پرچی کرتا جاتا ہوں، تو عطا فرماتا جا. تو حضور کی بارگاہ کی ہدایت اس کو ملی جس کے لیے اللہ نے ہدایت کی پرچی. اگر آپ غور کریں گے تو ایک مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. یہ جو کہتے دیکھتے ہیں نا جو ہدایت نہیں دے سکتے، معلوم ہوا کہ ان کو ہدایت ملی نہیں، ان کو ہدایت نہیں، اور ملی اس لیے نہیں کہ مالک نے پرچی نہیں کاٹی. اگر ان کو ہدایت ملی ہوتی تو یہ نہ کہتے ہدایت نہیں دے سکتے، یہ جو کہتے پھرتے ہدایت نہیں دے سکتے تو اس لیے کہ ان کو ہدایت ملی نہیں. یہ سب بے ہدایت بولو، یہ سب بے ہدایت. ارے میاں جن کو ہدایت ملی ہے وہ تو جانتے ہیں کہ ہمیں ہدایت ملی ہے بارگاہ مصطفیٰ سے. پرچی تو اللہ نے کاٹی ہے مگر ملی ہے بارگاہ مصطفیٰ سے. جیسے قرآن تو اللہ نے نازل کیا ہے مگر ہمیں تو حضور کی بارگاہ سے ملا. اسلام اللہ کا نازل کیا ہوا دین ہے مگر ہمیں تو حضور کی بارگاہ سے ملا. تو میرے دوست تو یاد رکھو پرچی کاٹنے والا اللہ ہے، عطا فرمانے والے مصطفیٰ. تو حضور ہدایت لے کر آئے اور حاضری بن کر آئے. دل ہوگا بدھی الحق، ہدایت اور سچا دین لے کر آئے. سچا دین ذرا غور کرنا، دین صرف نماز روزے اور حج زکات کا نام نہیں، دین ایک مکمل دستور ہے، ایک مکمل نظام حیات ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں انسانیت کی رہنمائی کرتا. بتاؤ کون سا وہ شعبہ ہے جس شعبے میں دین نے انسانیت کی رہنمائی نہیں کی؟ اپنے تو اپنے پرائے بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اسلام جیسا نظام حیات کوئی اور نظام نہیں ہے.
تو نبی پاک علیہ السلام اس سچے نظام حیات کو لے کر آئے. اب یہ سنو کہ کیوں لے کر آئے. آپ کے آنے کی غرض و غایت کیا؟ یہ بات بڑی توجہ سے سننے کے بعد ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں، حضور کی تشریف آوری کی خوشیاں مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جلسے منعقد کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں. بلا شبہ یہ بہت ہی اچھی بات ہے، بڑی مستحسن بات ہے. لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ کبھی نہ بھولو کہ جس رسول کے آنے کی ہم خوشی مناتے ہیں وہ رسول آیا کیوں، اس کے آنے کا مقصد کیا تھا، یہ میں اب بیان کرنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے اپنے رسول کو ہدایت پر سچا دین دے کر اس لیے بھیجا اپنے جو تہرا ہوا الدین کلے، کہ ہدایت اور سچے دین یعنی سچے نظام حیات کو دنیا کے تمام نظاموں پر غالب کر دے. تو بولے حضور کیوں آئے کہ سچے دین کو یعنی سچے نظام حیات کو دنیا کے تمام دینوں اور تمام نظاموں پر غالب کر دیں گے. رسول پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کا مقصد. تو بتائیے اس سچے نظام حیات کو غالب کرنے کے سلسلے میں حضور نے کتنے طریقے اٹھائے. آپ کی راہوں میں کاندھے بچھائے گئے، آپ پر راکھ وغیرہ پٹکانی گئی، کافر عورتیں گھر کا کوڑا راکھ وغیرہ جمع کر دیتی تھی. حضور جب گلی سے گزرتے تو اوپر ڈال دیتے، حضور کپڑے جھاڑتے ہوئے گزر جاتے تھے اور کچھ نہیں کہتے. مرحبا آپ حرم شریف میں نماز پڑھتے، سجدے میں جاتے، کافر اونٹ کی آنکھ اٹھا کر لاتے اور اس کو چیر کر سارا گوبر آپ کے اوپر ڈالتے. اس پر بھی بات نہیں، چدر کے بل دے کر اس طرح رسے کی طرح بنا کر آپ نماز میں کھڑے ہوتے تو پیچھے کی طرف سے گلے میں ڈال کر اس کے اندر گلا پھینکتے کہ دم گھٹنے لگا. ارے اس پر بھی بات نہیں. مکے کی گلیوں اور بازاروں میں آپ پر پتھر برسائے گئے، طائف کے میدان میں آپ لہو لہان ہوئے، جہاں تک کہ آپ اور آپ کے اصحاب